أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. کئی مرحلے گزرتے گئے پیغمبری موسیٰ علیہ السلام میں، جس قوم کے لیے خاص طور پر جس قوم کا رہنما لیڈر فرعون کی فرعونیت کا خاتمہ کرنے کے لیے، یہ حقیقت سمجھانے بتانے کے لیے توحید ہی اصل چیز ہے، توحید باری تعالیٰ کا اقرار ہی اصل زندگی ہے انسان کی زندگی کا مقصد اور مطلوب اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی توحید کا اقرار کرے، جو کہ رب العالمین ہے، جو کہ ساری کائنات کا رب ہے۔ اس کے بجائے اس نے بھٹکی ہوئی گمراہ قوم جو شرک و بت پرستی میں چلی آ رہی تھی، ان پر قابو پا کر، ان پر قابض ہو کر آخرکار خود کو جتنے بت پھیلے ہوئے ہیں مشرکوں کے درمیان میں، ان سارے بتوں، ان سارے بھگوانوں کا سب سے بڑا بھگوان میں ہوں کا اعلان کروا دیا۔ اور دنیا کی عطا کردہ دولت جو اللہ تعالیٰ نے دراصل عطا فرمائی تھی، اس کے اوپر اپنی عقل، اپنے ہوش اور دانشمندی کو ذریعہ سمجھ لیا۔ وہ اس لیے کہ وہ تفصیلات کلام پاک میں نہیں، اس کی انفرادی زندگی سے متعلق ہے۔ شاہوں کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے خاندان میں، خاندان در خاندان، خاندان در خاندان۔ اور جتنے فرعون تھے، فرعون دراصل ملک مصر کے بادشاہ کا لقب تھا۔ جس کو بھی وہ کرسی نصیب ہوتی تھی وہ فرعون کہلاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا، وہ ایسا نہیں تھا، مسلمانیت بھی نہیں تھا اور ایسا نہیں تھا۔ ہر زمانے کا فرعون الگ الگ ہے، نام الگ الگ ہے، یہ لقب ہے فرعون۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون ہے، اس کا بھی نام شاید ولید وغیرہ ہے، لیکن وہ اس ملک کا، اس قوم کا نہیں تھا، دوسرے قوم کا تھا۔ بڑا ہوشیار چالاک تھا، کئی طریقوں سے قبضے کر کے، کئی عقل ہوشیار مندی کا اظہار کر آہستہ آہستہ شاہی دربار تک رسائی حاصل کر لیا۔ اچھے مشورے، حکومت کے فائدے کے مشورے دیا کر شاہوں کے قریب ہو کر بالآخر شاہی مملکت پر فائز ہو گیا۔ تو بالآخر اس کے لیے کئی طریقے بتائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جان کی حفاظت کے لیے فرعونی لوگوں میں سے ہی جو ایمان کو مخفی رکھا تھا، وہ محافظ اس کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا۔ دل میں چھپا ہوا ایمان جوش مارنے لگا، وہ باہر نکل گیا۔ چونکہ شاہی خاندان سے قربت بھی تھی، اس کی بات سنی جاتی تھی بھی، اس کے تقریر کا تذکرہ پچھلے کئی آیتوں سے چل رہا ہے، پھر اگلے کئی آیتوں تک آئے گا۔ تو اس کی تقریر کو، اس کے جملوں کو اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کا حصہ قرار دے کر اس کے پڑھنے اور سمجھنے کو قیامت تک کے لیے
ثواب کا حصہ قرار دے دیا. ان میں سے من جملہ اس میں چنانچہ اس نے تقریر میں یہ بھی وضاحت کیا تھا، دیکھو اے مصر کے لوگوں، بہت بہت پہلے تمہارے پاس پیغمبر آئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام. اس پیغمبر کی بھی تم نے سنا نہیں، اپنی منمانی کرتے رہے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے جب انہیں موت دے دی، بڑے زور شور سے یہ اعلان کرنے لگے، یہ سمجھ گئے آج کے بعد سے اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو بھیجنے والا نہیں ہے، یعنی اطمینان سے دنیا داری میں چلیں گے. اب یہ پیغمبر ہیں، غنیمت جانو، سنو، جو اللہ کے معجزے پیش کرتے ہیں، ان کا ہر جملہ ہر قول اللہ تبارک تعالیٰ کے حق کا پیام ہے. یہ ساری چیزوں کے بعد جب یہ اثر نہیں ہوا تو فرعون نے اپنی چال چلتے ہوئے آخر کار یہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا. یہ رب العالمین اللہ اللہ کہتا ہے موسیٰ، میں تو کہتا ہوں کہ ہے ہی نہیں، اگر ہوں تو میں ربکم الاعلیٰ ہوں. کئی روایتیں قرآن سے ہٹ کر یہ بتاتی ہیں، ایسا نہیں کہ فرعون اللہ کو نہیں مانتا تھا، یہ جتنے مشرکین ہیں ایسا نہیں کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے. قرآن خود سرٹیفکیٹ پیش کرتا ہے جگہ جگہ، لَيَقُولُنَّ اللَّهَ. یہ مشرکوں سے ان سے اس قسم کا سوال کر کے دیکھ لو تم اے ایمان والو، یعنی کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے، آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے. یہ سارے مشرکین جو جتنے بت پرست ہیں، جو مختلف عقیدے میں بٹے ہوئے، ضرور یہ قسم کھا کر اقرار کر کے کہیں گے کہ اللہ. نام بدلیں گے، زبان الگ، لہجہ بدلیں گا. انگریزی میں چلے جائیں گے آپ گاڈ بولیں گے، فارسی میں چلے جائیں گے خدا کہیں گے. خواہ مخواہ کا ایک بکواس اٹھا کر رکھا تھا، خدا حافظ نہیں کہنا، اللہ حافظ کہنا. جو جتنی تحقیق میں رہیں گا اس کا مبلغ علم جتنا رہے گا انہیں اسی انداز میں گفتگو کرتا رہے گا. زبان کا فرق ہے، جتنے ایل ہے، اسرائیل، میکائیل. عبرانی زبان میں ایل مانے اللہ، جبرائیل اردو میں شفٹ کر دو عبد الجبار نام ہے. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یعقوب آپ کا نام نہیں ہے، وہ بھی ایک شہرت ہے آپ کی. چونکہ دو بھائی جڑوں میں پیدا ہوئے، اس میں دوسرے بھائی پیدائش دنیا میں پہلے ہوئی، ان کے فوری بعد حضرت یعقوب پیدا ہوئے. یعقوب کے ہونے ان کے بعد دنیا میں آنے والا، یہ لقب کے اعتبار سے ہو. عقب کے معنی پیچھے آنے والا. عربی میں ایڑی کو عقب کہتے ہیں، عین قاف با، اس سے فعل بن جاتا ہے. عقب یعقوب. آپ کا نام ہے اسرائیل. قرآن نے یہ وہ پیغمبر ہیں جن کے دونوں ناموں کو بار بار ذکر کیا ہے. اسرائیل بھی ذکر کیا، بنی اسرائیل ان کی اولاد نسل جو یہ یہودی ہیں پورے کے پورے، نسلی اعتبار سے وہ یہودی. تو ایشور کہو یا کچھ بھی نہ ہو تو اوپر والا کہو، اللہ کا اقرار ہے. پھر اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے؟ بندہ جو گڑبڑ کر رہا ہے ربوبیت عالم میں، ربوب العالمین میں، ربوب خدا بندی میں، بحیثیت رب کے ماننے میں گڑبڑ کر رہا ہے.
کائنات کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، زندہ رکھنے والا، تبدیلیاں پیدا کرنے والا، کسی چیز کی کمی کرنے والا، زیادتی کرنے والا، بھلا کرنے والا، جو کرنے والا ہے. اس لیے مومن کے ایمان میں شرط ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. ہر چیز کا کار فرما اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کی ذات میں شرک کا مطلب یہ ہے یہ پانی برسانے کی دیوی یا اناج اگانے کی دیوی بولو، کارتی بولو، دیوی بولو، کارتی بولو، یہ زبان کے فرق سے یہ نام کی تبدیلی. تو اسی لیے قرآن کا سب سے پہلے بسم اللہ کے بعد قرآن کی ترتیب میں رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. پورے قرآن کے سارے وضاحتوں کے بعد صرف یہی سمجھانا بتانا ہے توحید حقیقی کہ ربوبیت خداوندی کا اقرار ہو، اس میں اللہ کی مخلوق کی طرف کسی کی نسبت ہونے نہ پائے. اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑ دیا دنیا کی چیزوں کو، پھر اس میں ایک دوسرے کو فوقیت دے دیا. فوقیت والا اسفل والے کی کچھ سہارا سپورٹ کرنے لگا تو سمجھنے لگے انہیں سب کچھ ہے، جبکہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے یہ نہیں جانتے. تو روایتیں بتاتے ہیں کہ فرعون بھی اللہ کو مانتا تھا. فرعون بھی اللہ کو مانتا تھا. بعض روایتیں یہ تو بتاتے ہیں رات کی تاریکیوں میں خفیہ طور پر اللہ کا نام لے کر عاجزی انکساری سے دعائیں بھی کرتا تھا، میں جو چاہتا ہوں اس مملکت کے ذریعے سے مجھے تو اپنے مقاصد میں کامیاب بھی کر دے. تو یہاں پر جو ذکر ہے اب رب العالمین کا مذاق کرنے لگا. رب العالمین کا مذاق کرنے لگا. مذاق کرنے کی چیزیں ہیں، کرو. اسلام میں مذاق کی جات ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہونا ہے، جھوٹ کے اوپر مبنی ہونا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرماتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے دریافت کر لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مزاح کرتے ہیں، مذاق کر لیتے ہیں؟ تو آپ نے بولا کہ ہاں، کیا کبھی غور کیا تم لوگوں نے میں کبھی بھی کسی مذاق کے اندر کبھی کوئی غلط بات، غیر حق والی بات کبھی کہا میں نے؟ عبداللہ بن رواحہ کو اس کو خط کیوں نہیں کیا؟ اس کو خط کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا نا، وہ اس وقت تھا نا وہاں. تو صحابہ نے کہا ہم سمجھ نہیں سکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اشارہ فرمانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول کبھی اشارے سے بات نہیں کرتا، جو کہنا ہے جو بتانا ہے وضاحت صراحت کے ساتھ، اشارے سے بھی کوئی رسول کوئی بات نہیں کرتا. تو مذاق میں بھی یہ نہیں. مسلمانوں کو بھی دین کی تعلیم و تربیت یہ ہے کہ مذاق والا پہلو بھی یہ انسان کی طبیعت کے ساتھ ہے، لیکن حق پر مبنی ہونا چاہیے. حق پر مبنی ہونا چاہیے، جھوٹ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہونا. چنانچہ منافق ایسا کرنے والے کو منافقوں کی چال فرمایا اللہ تعالیٰ نے. جب ان کی چال میں بیسیاں گول پھراتے تھے کرتے تھے، بعد میں ان سے پوچھے یعنی اسلام کے خلاف، اسلام کے حقائق کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف فلاں فلاں کرنے والے لوگوں میں جو مشہور معروف ہیں مسلمانش کرتے تھے. جب ہوتے تو الگ یہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون.
کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں احکام اس میں لیں تم کو مذاق اڑانے کے لیے، اور اللہ کا رسول اور اللہ کی ذات، اللہ اور اللہ کے احکام، اللہ کا کلام، اللہ کی بتائی باتیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے طریقے، بس انہی چیزوں کو لے کر مذاق کرتے ہو. مذاق کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی تمہیں. دین والے معاملے میں، دین کی چیزوں میں مذاق والا پہلو اختیار نہیں کرنا. بلکہ علم سے وابستہ حضرات پوری طرح نہ ہوں. کئی چیزوں کو دل لگی جیسا استعمال کرتے، اس کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. بالآخر بعضوں نے کہہ دیا کہ فرعون دہریہ تھا جی، اللہ کے وجود کا قائل ہی نہیں تھا. یہ اس جیسی آیت کے ظاہری ترجمے پر ان کا دعویٰ. ابھی ترجمہ دیکھیے آیت میں، فرعون نے کہا اے حامان، وزیر اعظم، اس کا رائٹ ہینڈ فرعون کا، اس کو حکم جاری کر دیا، اے حامان تو ایک بڑا محل بنا دے، ٹاور بنا، ایسا ٹاور ہو جس میں ہم جو چڑھیں گے اوپر رہیں گے، باہر والوں کو دکھائی دینا. بہت ہی مضبوط اس سے بنا، یعنی پکی اینٹیں جلا کے کر کے بڑا بناتے چلو، اور بنایا. اس کی تفصیلات روایتیں الگ بتاتا. یہ بناتا تھا، رات میں آرام ہونے کے لیے جاتے تھے، پھر وہ گر جاتا تھا، چلتا گیا بہرحال یہ کیا بنا بھی. اس جیسے جملے سے ارے فرعون تو دہریہ تھا، کمیونسٹ تھا، ان کے پاس تعلیم یہ ہے، یہ رشین وغیرہ سب جو ہے ان کا لٹریچر بھی پڑھیے. انسان کو بس یہی تربیت نہیں بٹھاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں یہ اللہ وہ وغیرہ اس طرح کسی مذہب میں جانا نہیں. بس پیدا ہو گئے، ہمارے جینے میں کوئی رکاوٹ بننے نہ پائے، اس کی سیفٹی کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے بس اسی میں لگے رہو. یہ مذہب پرستی وہ مذہب پرستی اس کا طرف جانا ہی نہیں. ان کی بیسک تعلیم وہی ہے. بس ہو گئے آگے جب تک زندہ ہے اسی کے لیے کرتے رہنا ہے. ایسا اس لیے کرنا ہے، ایسا اس لیے کرنا، ایسی کوئی تھیوری نہیں. تو چنانچہ فرعون نے کہہ دیا اے حامان میرے لیے ایک بڑا محل بنا دے، ایک ٹاور. شاید میں اس اونچائی بلندی پر چڑھ کر اسباب السماوات کی، آسمان کی اس سیڑھیوں سے آسمان کی سیڑھیوں تک چڑھ کر ذرا معلوم کر کے تو آؤں آخر موسیٰ کا اللہ کون ہے. عملاً کروایا بھی، لیکن مذاق اڑا کہا وَإِنِّي لَأَظُنُّ، مجھے تو یقین ہے کہ موسیٰ جھوٹے ہیں. قوم کے اندر اطمینان پیدا کرایا کہ کوئی نہیں، یہ جو معبود ہیں تمہاری بس یہ ہیں، یہ پیغمبر آ کر ان کی نقص بیان کرتے ہیں، ان کو باطل قرار دیتے ہیں، تمہاری اس عقیدے کو، تمہاری عبادتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اللہ وحدہ لا شریک جو حقیق رب العالمین ہے وہ بتاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لہذا مجھے پورا یقین ہے یہ غلط ہے. وَكَذَلِكَ جب یہ حرکت میں آئے نا، ایک شخص بد عمل میں لگتا ہے، غلط فعل میں لگتا ہے، کتنا بھی سمجھاؤ کرو وہ کام اس کو اچھا لگتا اسی میں لگ جاتا. چور کو بار بار پکڑو، سزا دو، پھر چوری پہ لگتا ہے، قتل غیری میں، غنڈہ گردی میں. قانون کی تجویز کردہ سزا بھی اس کو باز نہیں آنے دیتی، اس کو روکتی نہیں. ایسا کیوں؟ اس کو کئی طرح سمجھا دیا. ختم اللہ علی قلوبہم، گناہوں کی چھاپ پڑ گئی. وہی چیز اچھی لگتی، یہ چیز اچھی نہیں لگتی.
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُم، اللہ اور اللہ کی دین اور اس کی حقیقتوں کا ذکر کرے تو ان کی طبیعتوں میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، بیزار کی پیدا ہوتی ہے، سننا اچھا نہیں لگتا۔ جب ان کی بات بتانے لگ جاؤ پورا چست و چالاک بن کر، جو غیر اللہ کی بات بتائے یا برائی کی باتیں بتائیں یا ان کے برے طریقے پر چلنے والی چیز کی تعریف کر دیں تو بڑی خوشی سے دل لگا کر سنیں گے۔ اس کو حدیث میں کئی طریقے سے سمجھایا گیا، جب نیکی کرتا ہے تو نیکی کا اثر دل پہ پڑتا ہے، برائی کرتا ہے تو برائی کا اثر اس کو چھاپ سے بتایا گیا، ایک نقطہ پڑتا ہے۔ جب برائیوں کی گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو اس کی چھاپ بڑھ جاتی ہے، اب نیکیوں کی تاثیر اس کو دل کو اچھی نہیں لگتی۔ تو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کذالک زُیِّنَ لِفِرْعَوْنَ، یہ پہلی بار نہیں ہے، ہر بھٹکی ہوئی گمراہی کے اوپر اٹل رہنے والی قوم کو بھی زُیِّنَ لِلْکَافِرِینَ قرآن میں جگہ جگہ، کیونکہ اب یہاں فرعون کی بات تھی تو فرعون کو اس کی بد عملی، کلام الہی بواسطے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، معجزات، یہ دل کو لگنے والے، دل کی گہرائی تک گمراہی کا پردہ ہٹانے والے، اس کو بھی سمجھ میں آتا تھا لیکن ضد میں تھا تو اس کے کام اچھے لگ گئے، اسی میں آگے لگا، حق کا انکار کرتا رہا، وہ صد عن السبیل، دین اسلام سے، سیدھے راستے سے خود رک گیا۔ بادشاہ وقت تھا تو سب کو روکنے لگا، آج بھی دنیا عشق کر رہی ہے اس مملکت میں، وہ بھی یہ مشن چل رہا ہے، طریقہ الگ ہے، کھلم کھلا اعلان تو ہے گھر واپس سے پروگرام، تم نعرہ اسلام سے، تہذیب اسلام سے بھی ہٹ جاؤ، تم غور کرو تمہارے باپ کے باپ، باپ کے باپ، باپ کے باپ، باپ کے باپ تھے تو ہندوستان کے ایریا میں نا، جب نہ تھا جی اسلام۔ تم خود کہتے ہو نا خواجہ اجمیری نے پھیلایا، پھر انہوں نے پھیلایا، تجارت کی غرض سے کچھ عرب آتے گئے، فلاں گئے کیرل وغیرہ، ادھر ادھر دھیرے دھیرے اسلام پھیلا، تو مطلب ہے کہ تمہاری اوریجنلٹی شرک ہے، مشرکیت ہے، دین اسلام کیوں قبول کر لیا تم نے؟ حکومت طاقت کے بل بوتے پر ہم بھی کچھ کر لینا چاہتے ہیں، تمہاری زندگی تنگ کر دینا چاہتے ہیں، دنیا خوشنما کر کے بتانا چاہتے ہیں، ساری دنیا کر رہی ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہے، ہمیشہ رہا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے، ہمیشہ رہا ہے۔ مسلمان کو سمجھنا ہے، کیا سمجھنا ہے؟ اللہ والوں نے کیسا سمجھا؟ بعض اللہ کیا کہتے ہیں؟ ابلیس ہمارا محسن اعظم ہے، قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، انسانو ابلیس تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھ کر، دشمن بنا کر آگے بڑھو، الٹا غلط چیزوں کی اتباع کر کے اس کو دوست بنا کر چل رہے تم۔ اور یہ اہل اللہ کا کلام غلط نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، پورے اہل اللہ نہیں، اکثر وہ اس لیے کہ اگر ابلیس نہ ہوتا تو ابلیس کی ابلیسیت، شرارت، بدماشی کھل کر ہمارے سامنے نہ آتی ہوتی، جب وہ کھل کر آئی سامنے تو ہم نے اس کے خلاف جب اختیار کیا تو اس طریقے سے اس کی مخالفت میں، اس کو دشمن بنانے میں راہ خدا بندی کے اوپر ہم کو مضبوطی مل گئی۔ تو اس اعتبار سے شاید اس قسم کا محاورہ ہے، بیوقوف دوست سے دانا دشمن بہتر، یعنی عقل مند دشمن بہتر۔ بیوقوف انسان کو دوستی منال کے حوالے بن کے چل رہے ہیں، زندگی کی بربادی، تباہی، آپ کی خرابیوں کو بھی چھپاتا ہے اس لیے کہ تو میرا ساتھی ہے، بہت اچھا کیا، میں اس کو دھپا رکھ کے آیا، گول پھرا کے آیا، انہوں نے خوش ہو کے اس کو داد دے دی تو گیا، انہوں بھی بیوقوف، انہوں بھی بیوقوف، بیوقوفوں کے مجموعہ میں بیوقوف بن کر انسان آگے بڑھ رہا،
اس طریقے سے شرارتوں میں آگے بڑھتا چل رہا، اور دشمن آپ کے چھوٹے سے چھوٹے عیب کی بھی فکر میں لگا رہتا ہے، تاکہ آپ وہ عیب آپ میں بتا کر اس کو آپ کو چڑھائے، آپ کو ناراض کرے، تو ایک موقع مل جاتا آپ کو اپنے سدھار کا، فائدے کا۔ یہ تو مشہور و معروف ہے محاورہ، رہو تو عقل مندوں کے ساتھ رہو، بے وقوفوں کے ساتھ نہیں۔ بے وقوفی کیسا پہچانیں گے آپ کے غلط رویے کو بھی سراہ رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، تھپ تھپا رہا ہے، آپ بھی خوشی سے مسکرا رہے ہیں، گویا شیطان بنتے چلے جا رہے ہیں، پھر سمجھ رہے ہیں، پھر آ کر 2 رکعت پڑھ لیا، میں سب سے پکا مسلمان بولتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون کے لیے بھی اس کی بدعملی اس کو مزین کر دی گئی، یعنی ہو گئی تھی، بس انکار کرنا اس کی طبیعت بن گئی، مخالفت کرنا دین کی طبیعت بن گئی، اہل حق کی مخالفت کرنا عادت بن گئی، اس کے سوا اس کو کوئی اور اچھی بات نہیں لگتی تھی۔ وصد عن السبیل، نتیجے میں خود بھی رک گیا راہ حق سے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی مملکت جو عطا کی تھی، سارے انسانوں کی ذمہ داری اس پر، یہ امانت خدا بندی تھی، سر تپا اس کی خلاف ورزی کرنے لگ گیا۔ وما کید فرعون الا فی تباب، کئی چیزیں ذکر کر دی گئیں، ایک چال، دوسری چال، تیسری چال، بمقابل پیغمبر، اور پیغمبر کی ہر حرکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے، آپ کے بھائی نے کہنے لگے اننا نخاف، ہمیں بہت ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ، دنیا میں اتنی مشہور اس کی شخصیت، اس کا ظلم، زیادتی، فلاں فلاں فلاں، اللہ نے فرمایا کہ لا تخافا اننی معکما، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ سورہ طٰہٰ میں وضاحت کے ساتھ ہے لا تخافا اننی معکما، ہر وقت ہر لمحہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر انسان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، وہ معکم اینما کنتم، فرشتے ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کی مدد میں آ کر آپ کے دشمن کا ڈیفنس تو نہیں کرتے نا، ان کو جتنے کام کے لیے مقرر کیا مقرر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نگرانی تمہارے عملی ارادے اچھے اور برائی کے اوپر نگران کاری کے لیے، آپ کو اسی آزمائش کے لیے تو پیدا کیا ہے، لیکن جنگ بدر کی بات آئی، صورتحال دنیائی اسباب کے لحاظ سے کوئی شکل باقی نہیں تھی، بغیر ساز و سامان، جنگی ساز و سامان کے نہتے 313 مسلمان، وہ بھی اللہ کے حکم کے نکلنے کے کہنے پر نکل پڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا لڑنے کو نہیں جی۔ مدینے کے قریب سے ایک راستہ جو جاتا ملک شام سے مکے کو، مکے والوں کا آب و دانہ، تجارتی ساز و سامان بڑے بھاری قافلے کی شکل میں جا رہا ہے، تم جا کر ان کا راستہ روکو، لوٹو ووٹو بھی نہیں بولے تھے، مکے سے نکالے تھے تو تم لوگ نکل کے آ گئے نا، خاموش بھی نہیں بیٹھنا، آپ کو اس مسئلے کو حل کرنا ہے، تم جا کے راستہ روکو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، جب یہ تیار ہو کر نکلے مسلمان، پھر اللہ تعالیٰ ادھر انہیں راستے کی تبدیلی بتا دیا، یعنی وہ توفیق دے دی، وہ راستہ بدل کر سمندر کے قریب سے ہوتے نکل پڑ گئے، مگر ان کو ڈر محسوس ہو گیا تھا، مکے میں اعلان کر بیٹھے یہ لوگ، نمائندوں کو بھیج کر تیزی سے وہ لوگ جنگی ہتھیار کے ساتھ تیار ہو کر آ گئے۔ جب یہ مسلمان وہاں پہنچے، یہ قافلہ نکل پڑا، اللہ کا حکم ہوا بدر کے پاس لے کر جاؤ، ان کو گائیڈ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ، اور جتنے غزوے ہوئے سب اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا،
ایسا لگتا غور کرے تو مسلمانوں نے چھیڑ خانی کی، سامنے آنے پر مجبور کیا، آنے کے بعد اللہ تعالیٰ مدد فرمایا، لڑایا. خیر وہ تفصیلات ہیں. جنگ بدر فرمایا 1000 فرشتوں کو میں تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. بھیجے تو 5000 تھے، 3000 کو بھیجے، پھر 2000 کو بھیجے. فرشتوں ہیں تھے، ان تمام کو جنگ میں حصہ لینے نہیں دیے، اور 1000 فرشتوں کو جنگ میں حصہ لینے کو اللہ نے اجازت دے دی. 500 کی نگرانی حضرت جبریل نے کی، 500 کی نگرانی حضرت میکائیل علیہ السلام نے کی. دکھنے والے صحابہ کو دکھا بھی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد کی. تو اب مدد کرنے کے عنوان سے یہ کام دے کر بھیجا تھا، تو اب یہ کام کیے، ورنہ فرشتے تو ہے چھے. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام بتا کہ میں ہوں تو تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. دنیا اسباب کے لحاظ سے وہ کچھ کرنا چاہے تو تم بچاؤ کر بھی نہیں سکتے، لیکن تم اپنے آپ کو داخل کر دو، میں حفاظت کا ذمہ ہے، میں ساتھ ہوں. وہ چالیں چلتے گیا. آخر کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرعون کی ہر چال الا فی تباب. سورہ لہب تو آپ نے پڑھا ہے، تبت یدا تبا. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کی تباہی بربادی. وہ تبا اسی سے تباب ہے، وہی لفظ ہے. اللہ فی تباب، ہر چال اس کو اس کے ہلاکت کی طرف آگے لے کر جانے لگی. یہاں تک مضمون ہوا. لیکن وہ رجل مومن، اس کا بعد اس کی تقریر جو چل رہی تھی پھر آگے چل رہی ہے، اس نے پوری طرح کھل کر رسالت کے پیام کا کھلم کھلا اعلان کرنے لگا. اب ساری مملکت حضرت موسیٰ کے خلاف تو تھی، اب اس شخص کے بھی اب خلاف پڑی. ان کی سزا ایک ہی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پوری باڈی کو یہ کرنا. فرعون نے حتیٰ کہ اپنی بیوی کو حضرت آسیہ کو تک نہیں چھوڑا. جب کھل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کا اعلان کر دیا تو اپنی بیوی کو بھی لٹا کر بڑے بڑے کیلے مار کر بدن ٹھوس کر پیسز بنا دیا، ٹکڑے کر دیا، ہلاکوں برباد کر ڈالا. جو ملکی مخالف نہیں تھی، خالی سپورٹ کیا کرتی تھی، وہ بھی ڈائریکٹ انداز سے نہیں، تو نہیں بخشا تھا وہ. تو بھلا دوسروں کو کیسا بخشتا وہ؟ تو پھر اس کو کیسے بخشیں گا؟ لیکن ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بھی حفاظت فرمائی، اور یہ بندہ بھی جتنی مخالفتیں دشمن آگے بڑھتے گئے، ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹا. اپنی جان کی بازی لگا دی، ایمان کا اظہار کر کر جتنا ہو سکتا تھا آگے کر بیٹھا، نمونہ اس امت کو بتانے کے لیے. کیا 4 دن کی زندگی کی توجہ دینا چاہتے ہو؟ 4 روز اور رہ کر کچھ کھا کے پی کر زندہ کر مرنا چاہتے ہو؟ جیو اس کے لیے، جیو ایمان کے لیے، جیو اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے، جیو حق کے لیے. یہ کئی نمونے قرآن پیش کرتے چلتا ہے. اب وہ تفسیر مزید اگلی آیتوں میں آئے گی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.